اب میں بلا تاخیر آپ کی سماعتوں کے حوالے نواسۂ غوث اعظم شہزادہ صوفی باصفا جانشین صوفی باصفا سیدی و سندی مرشدی حضور سید علی بابا صاحب قبلہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور یقیناً یہ سادگی دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ صوفیاء کرام کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تم طراق ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، خاموش مزاجی منکسر مزاجی ان کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میری مراد جانشین صوفی باصفا کی بارگاہ میں مقدمانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے نصیحتانہ الفاظ سے ہم سب آپ کو محسوس فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شہزادہ صوفی باصفا، جانشین صوفی باصفا، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز۔ دونوں ہاتھوں کو ذرا بلند کر لیجئے، حضرت کے خطاب سے پہلے ذرا بیداری کا ثبوت دیں، اور سب لوگ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے اور کہیے یا معین حق معین، یا معین یا معین حق معین۔ یقیناً ہم غوث اعظم حضرت خواجہ غریب نواز کی محفل میں بیٹھے ہیں اور یہ دیوانے غوث و حضرت دیوانے خواجہ بیٹھے ہوئے ایسا محسوس ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز حضرت کی گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم قل اللہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الکونین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین اکرام، آج کا اجلاس اقلوچ کی سرزمین پر اپنی ایک عقیدت کا پیغام پہنچانے کا ایک طریقہ کار کہ ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ ہمیں خوف ہو کیوں یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین، ایک نسبتوں کا یہ فیض رہا کہ اقلوچ کی سرزمین اپنی جگہ مبارک ہے کہ اللہ والوں کی توجہ ہمیشہ اس زمین پہ رہی۔ یہ آج جو جشن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مردانہ اجلاس، اس پردے کے پیچھے خواتین کا اجلاس، یہ شعور بخشا ہے ولیوں کی نگاہ کے سبب۔ حافظ فتح محمد جودھپوری رحمت رضوان، والد محترم صوفی باصفا، ان حضرات نے آ کر اس قوم کو زندگی اور عقیدے کی وہ ایسی تربیت کی ہے کہ جس کے سبب یہ نوجوان طبقہ سامنے آ کر اس اجلاس کو سنبھالا ہوا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن اجلاس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آج چند باتیں اس رات کے حصے میں بیٹھ کر کریں اور اس کے بعد اس اجلاس کا اصل مقصد ہے
کہ خواجہ خواجگان کی زندگی سے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی کرنے کا وقت ہے، ورنہ وہ ہستیاں جو پردے میں آرام کر رہی ہیں ان کو تکلیف ہوگی کہ جس قوم کے درمیان میں ہم رہ کر گئے اس قوم نے نماز کو ترک کر دیا، اس قوم نے طہارت اور تقوی کو ترک کر دیا، وہ صرف چند لقمے کے کھانے کی خاطر جمع ہوتے ہیں اور کھانا ہونے کے بعد انہیں تربیت اولیاء اللہ یاد نہیں رہتی۔ یہ ہم سے نہ ہو، اس کی خاطر یہ اجلاس لگ کیا گیا ہے۔ یہ مکھڑے جو نظر آ رہے ہیں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، یہ لوگ ادب والے ہیں اس لیے ادب سے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے سینے قرآن سے بھرے ہیں، ان کے پاس تعلیمات حدیث ہیں، یہ تعلیم سے آراستہ ہیں۔ ان کو اسٹیج پر بلا کر ان کی شخصیتوں کے سامنے اس تعلیمات کا وعدہ کرنا ہے کہ ہاں صوفی باصفا ہو یا حافظ ملت ہو، ان کی تربیت ہی ہمیں آخرت اور نجات میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ورنہ کون حافظ فتح محمد پوری جوت پوری کون ہے؟ کیوں آئے تھے؟ کتنی پراپرٹی جمع کی یہاں پر، یہاں کتنا چندہ اور کتنا پیسہ حافظ جی نے جمع کیا، صوفی باصفا کے کتنے ٹاور یہاں کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ فقیرانہ انداز میں یہاں آئے، آپ کے گھروں میں رہے، آپ کی صحبت، آپ کے ساتھ دستقان پر وعظ و نصیحت میں، مساجد میں، مجالس میں بیٹھ کر آپ کو وہ عقیدہ دیا جو عقیدہ زمین پر بھی آپ کو اللہ کی نعمتوں سے سرفراز کر سکتا ہے، اور آخرت میں اچھوں کی صحبت میں آپ کی حشر ان کے ساتھ ہو۔ یہ انہوں نے تربیت ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے۔ یہ ہے آج کا اسٹیج، یہ نہیں ہے کہ نواسہ غوث اعظم وہ شجرے کے تمام باتیں رکھ کر گلپوشی کر دینا اور چند نعرے لگا کر خوش فہمی کا شکار ہو جانا کہ ہاں حضرت کی اولاد یہاں آئی تھی، کچھ علماء کرام یہاں بیٹھے تھے اور ہم نے کھانا بہت اچھا کھایا۔ یہ آج کے اجلاس کا یہ منشا نہیں ہے، منشا یہ ہے کہ تذکرۃ الانبیاء بعبادتہ، انبیاء کا تذکرہ، انبیاء کے زندگیوں کو سنانا اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے، اور تذکرۃ الاولیاء کفارۃ الذنوب، ولیوں کا قصہ سنانا، ولیوں کی زندگی سنانا اللہ ہی سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آج یہ اجلاس جو ہے، یہ اجلاس خواجہ خواجگان اہل چشت کی زندگی نوجوان طبقوں کے سامنے ہو۔ آپ نے اعلان سنا، آؤ قاضی گلی، آئیے قاضی گلی، کیوں آؤ؟ صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں، لنگر کی خاطر نہیں ہے، ہم کو تربیت چاہیے، وہی تربیت جو صوفی باصفا نے رکھی تھی، وہ تربیت جو اجمیر سے لائی گئی تھی، وہ تربیت جو بغداد سے لائی گئی تھی، وہ تربیت جو جودھ پور سے لائی گئی تھی۔ فتح محمد جودھ پوری علیہ رحمت رضوانی، وہ سادگی، وہ مسجدوں میں رکنا، تھوڑا سا ٹکڑا کھانا، پھر بچوں کو درس اور تدریس میں ان کو قرآن کے قریب کر دینا۔ اگر وہ محنت نہیں کرتے تو عبدالغنی صاحب جیسی شخصیتیں اور ایسی کئی ہستیاں جن کے نام لینا بھی اسٹیج پر وقت کم پڑ جائے گا، ایسی بچوں کو تربیت کر کے قرآن کے قریب کر دیا۔ جب ایسی شخصیتیں یہاں پیدا کی گئی تب جا کے اہل سنت یہاں زندہ ہے، اور اہل سنت کے معنی ہے ایمان، عقیدے کی درستگی کے ساتھ ایمان کو سنبھالنے والے لوگ، ادب کے ساتھ اسلام کا پرچم اٹھانے والے لوگ، اور ایسے لوگ پیدا کرنا جو اسلام کا پرچم پکڑنے کے قابل ہوں، اور پرچم اسلام کبھی ہجڑوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے اللہ والے۔ اسلام کا پرچم ہمیشہ مرد حق کے ہاتھ میں دیا گیا، ان حفاظ کے ہاتھ میں دیا گیا، ان علماء کے ہاتھ میں دیا گیا۔ ان بزرگوں نے اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ میں دے کر کہا ہماری ذمہ داری تمہارے حوالے ہے، اب آنے والی نسلوں کو یہاں سے ایسی تربیت کرو تاکہ ہجڑا پنا اسلام میں نہ آئے، ناقص عمل اور ناقص گفتگو نہ ہو، بلکہ ایسا ہو جو حیدر کرار کی اس گفتگو کے لے کے چلنے ہو کہ آج یوم علی بھی ہے،
جن کے تعلق سے ہمیں غدیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 ان تمام اپنے صحابہ کے درمیان میں حضرت علی کی کلائی پکڑ کے بلند کر کے کہا من کنت مولا ھذا علی مولا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ عوام کی تعداد 1,24,000، تمام کے تمام صحابہ، ان کے درمیان علی کی شان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور اسٹیج پر اسی طرح کا اسٹیج لگا کر اللہ کے رسول نے علی کی شان کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ کیوں کہ حیدر کرار وہ جرأت رکھتے ہیں کہ زمین کے ہر فتنے کو فنا کرنے کی اگر کسی میں جرأت ہے تو علی ہے۔